کہ رب کا ذکر اور اس کے محبوبوں کا ذکر جدا نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی مبارک کا ایک حصہ یہ ہے کہ حضرت آدم نے جنت میں وقت گزارا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ جو جنت تھی وہ جنت فضل کی جنت تھی، یعنی بغیر کسی عمل کے محض رب کے فضل سے ملی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد اب جو جنت ہے وہ جنت کسب کی ہے، فضل کی نہیں ہے۔ رب اپنے بندوں کو فضل کی جنت بھی عطا فرماتا ہے اور اپنے مقرب اور محبوب بندوں کو محنت کر کے کسب کی جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت آدم کی زندگی کا ایک حصہ ہمیں یہ دکھایا گیا، یہ بتایا گیا کہ میں اپنے بندوں کو جیسے حضرت آدم کو رکھا، ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ہی جد ہے، ہمارے ہی باپ دادا ہے، اور انسانوں کو ہی یہ بتایا گیا کہ کبھی کبھی رب اپنے فضل سے بھی عطا فرماتا ہے، اور دوسرا حصہ بھی ہے کہ صرف فضل کا ہی نہیں انتظار کرنا ہے بلکہ کسب بھی کرنا ہے۔ جب حضرت آدم کو اتارا گیا، اب یہ آیت مبارکہ نمبر 22 سورہ اعراف اسی بارے میں بتا رہی ہے کہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، بس جب انہوں نے اس کی قسم پہ یقین کر کے، وہ جو قسمیں کھا رہا تھا اس کی قسم پہ یقین کر کے، تو وہ جو پھل ہے، وہ جو درخت ہے وہ کھا لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا، جب انہوں نے اس درخت کے قریب جا کے اس کے پھل کو کھا لیا۔ سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا، تو اللہ نے ان کے لیے کیا کیا کہ پہلے جو جنتی لباس تھا وہ واپس لے لیا۔ اب جنتی لباس کی کیفیت کیا ہے اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم آج کی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس لباس کے لیے ہم کوئی لفظ لا سکیں۔ بہرحال ایک لباس تھا جس کو رب نے واپس لے لیا۔ اب ہوا یہ کہ اس سے کیا ہوا، یخصفان علیہما من ورق الجنہ، کہ انہیں بے پردگی محسوس ہوئی۔ حضرت صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ وہ بے پردگی کوئی ایسی بے پردگی نہیں تھی، بے لباسی نہیں تھی، لیکن وہ جو ایک عزت کا لباس ملا ہوا تھا، ایک جو کرم کا لباس ملا ہوا تھا، یا جو ایک فضل کی ایک مہربانی کا لباس ملا ہوا تھا، وہ لے لیا گیا۔ اب اس میں ہوا کیا کہ دونوں نے، یعنی حضرت حوا و حضرت آدم نے، دونوں نے ایک دوسرے کا سطر دیکھ لیا۔ یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو وہ دونوں کیا کرنے لگے، جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپانے لگے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب کی مہربانی پھر بھی یہ ہے اور فضل پھر بھی جاری ہے کہ یہ کیا ہے کہ ان دونوں نے دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا۔ حالانکہ ہماری فقہ میں، شریعت میں میاں بیوی کے لیے ان کا سطر دیکھنا، جس طرح قرآن میں بھی کہا گیا کہ لباسہن، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے، وہ سطر دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان دونوں نے جیسے ہی سطر دیکھا انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانپنا چاہا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جو رب کے برگزیدہ ہیں وہ بہرحال اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، تو اب انہیں ندا دی گئی ان دونوں کو ان کے رب کی طرف سے کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَقُلْ لَكُمَا، وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم اس درخت کے پاس چلے گئے، وہ جو قسمیں کھا رہا تھا، وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ،
رب نے فرمایا بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مفسرین کرام اس پر لکھتے ہیں کہ اس کی مختلف توجیہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بارگاہ الہ میں حضرت آدم کا مرتبہ ہے وہ کم نہیں ہوا، وہ ابو البشر ہونے میں، نبی ہونے میں، رب کا محبوب ہونے میں جو مرتبہ ہے وہ کم نہیں ہوا، لیکن اب جو فضل ہے وہ کسب میں بدل گیا ہے۔ پہلے فضل کا لباس تھا، فرمایا اب تمہارے لیے کسب کرنا ہے۔ اس دانے نے کیا کیا جو انہوں نے ذاق الشجرۃ بدت لہما، وہ جو انہوں نے کھا لیا، چکھا نہیں کھا لیا، کھانے سے مراد یہ کہ وہ کوئی گلے سے اتر گیا۔ قربان جائیے صوفیاء نے بھی ایک اپنی بات کہی۔ امام الصوفیاء حضرت شیخ کبیر امام حضرت محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر میں بندہ ناچیز وہاں ہوتا نا تو میں درخت کا دانہ نہ کھاتا، میں وہ پورا پودا کھا لیتا، اس لیے کہ یہ سبب بنا نبی آخر الزمان کی آمد کا۔ میں اس نیت سے وہ پودا کھا لیتا کہ یہ زمین پر رب کے محبوب نبی آخر الزمان کی آمد کا سبب بننے والا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس کا ایک دانہ کھایا۔ اور اب دوسری بات دیکھیے، فرمایا بدت لہما سوآتہما، اب ان دونوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا، بزرگان دین فرماتے ہیں یہ دیکھنا ہی بڑی بندگی ہے۔ جو بندہ مومن ہے نا اس کی نظر ہی سب سے بڑا کمال ہے، کیونکہ اس کی نظر میں حیا ہے، اور جو پہلا عمل ہوا نا اس دانے سے وہ نظر کا ہی بدل جانا ہے۔ لہٰذا یہ جو گندم کا اثر ہوتا ہے نا، صوفیاء فرماتے ہیں یہ پہلے نظر پہ کرتا ہے، بندے کی نظر پھر جاتی ہے، بدل جاتی ہے، اور یہ نگاہ اور یہ نظر اور یہ آنکھ ہی ہے جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ بزرگان دین کے ہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی نگاہوں پہ کنٹرول رکھنا ہے، اپنی نظر پہ کنٹرول رکھنا ہے، اور رب کا کلام کہتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے جب وہ گندم کا دانہ کھایا نا تو پہلا عمل کیا ہوا، وہ پہلے ایک دوسرے کا جسم نہیں دیکھ رہے تھے، وہ فضل کی دنیا میں تھے، وہ فضل کے جنت میں تھے۔ جنت وہی ہے، اسی لیے لکھا گیا نا کہ ہر ایک کی جنت الگ الگ ہے، ہر ایک کی جنت کی کیفیت الگ الگ ہے۔ تو 5 وقت کا نمازی ہے اس کی جنت الگ ہے، جو تہجد گزار ہے اس کی جنت اور ہے، اور جو عالم ہے اس کی سجدہ گزاری اس کی جنت اور ہے، اور جو عالم بھی ہے متقی بھی ہے اس کی جنت اور ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں تھے لیکن ایک دوسرے کا جسم نہیں دیکھ رہے تھے۔ رب نے یہ کیفیات بتائی کہ یہ کیفیات بدل جاتی ہیں۔ اب جیسے ہی ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، جیسے ہی وہ گندم کا دانہ اندر گیا، یہ گندم کا دانہ کیا کرتا ہے، یہ پہلے بندے کی نگاہ کو بدل دیتا ہے، اور حاضرین مکرم بزرگ تشریف فرما ہے کہ یہ نگاہ ہے جو بندہ مومن کی پہچان کراتی ہے، یہ نگاہ ہے جو بندہ مومن کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، یہ نگاہ ہے، یہ نظر ہے، یہ آنکھ ہے جو انسان کے اعمال کی کسوٹی اور پرکھ بنتی ہے۔ اور یا اللہ کا ہم جہاں تذکرہ پڑھے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نظر پہ کنٹرول رکھتے ہیں اور اس پہ ضبط رکھتے ہیں کہ یہ نگاہ ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ آنکھ جو ہے اس میں بڑا وصف ہے، اور اس کے اندر ہی انسان کی انسانیت پوشیدہ ہے، اسی کے اندر بندگی پوشیدہ ہے۔ شرم و حیا کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، وہ نگاہ سے ہوتا ہے۔
اسی لیے حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ تمہاری ایک نگاہ تمہیں حرام کے راستے کی طرف لے جا سکتی ہے، اور نگاہ نیچی رکھنے کے لیے اسی لیے حکم ہے کہ نیچی نگاہ جو ہے یہ شرم و حیا کا ستارہ ہے، یہ شرم و حیا کا استعارہ ہے، اور یہ شرم و حیا کی ایک جھلک ہے کہ جس کی نگاہ میں جو ہے نا وہ ایک عاجزی ہے، انکساری ہے، اور یہ نگاہ ہے جو انسان کو گناہ کی طرف آمادہ کر لیتی ہے۔ اور فضل کی جو جنت ہے اس میں پہلا فضل کیا ہوتا ہے؟ پہلا فضل یہ تھا حضرت آدم پہ کہ ان کی نگاہ جو ہے، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے لیکن ایک دوسرے کے جسم کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ اب جب فضل کی جنت کی کیفیت لے لی گئی اور بدل گیا احوال، تو پھر کیا ہوا؟ اب جو کسب کی جنت ہے، اور اب حکم یہ ہوا کہ اب تم اتر جاؤ، اب تم نے محنت کر کے جنت کو پانا ہے۔ اب یہ جو نعمتیں ہیں وہ کسب کر کے پانی ہے۔ اب جو کسب کی جنت ہے اس کو پانے کے لیے پہلے نگاہ کی پاکیزگی چاہیے، نگاہ کی، نظر کی پاکیزگی اور طہارت چاہیے، اور رب کی مہربانی دیکھیے، اور حضرت آدم کا مرتبہ دیکھیے، اور رب کے محبوبوں کا مرتبہ دیکھیے۔ فرمایا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ جو رب کے محبوب ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، جو مقرب الہ ہوتے ہیں، وہ جس کیفیت میں بھی ہوں وہ پہلے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جنت میں اور کوئی لباس نہیں تھا، تو حضرت آدم اور حضرت حوا کیا کر رہے ہیں کہ اس بے لباسی سے بچنے کے لیے، ایک دوسرے کے ستر کو دیکھنے سے بچنے کے لیے، حالانکہ شریعت کے مطابق وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ تقوی کے اس معیار پر ہے کہ جہاں وہ ایک دوسرے کا ستر دیکھنے سے بچنے کے لیے بھی کیا کر رہے ہیں؟ یخصفانی، یخصفانی کہتے ہیں کہ وہ چمٹا رہے ہیں، لگا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ علیہما من ورق الجنہ، جنت میں جو درختوں کے پتے ہیں وہ لگا رہے ہیں، انجیر کا پتہ ہے، زیتون کا پتہ ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا اس کو اپنا لباس بنا رہے ہیں۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے انہیں ان دونوں کو آواز دی، أَلَمْ أَنْهَاكُمَا، کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، وہ کہنے لگے ہمیں نہیں پتا تھا یہ کوئی جھوٹی قسم کھا کے ہمیں اس کے پاس لے جائے گا۔ حضرت آدم نے اس سے پہلے کبھی یہ گمان ہی نہیں کیا تھا کہ کوئی پروردگار کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ انسان کے لیے سبق کیا ہے کہ یہ جھوٹی قسم کھانا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جس نے پہلا وار کیا تھا اس نے بھی پہلا وار کرتے ہوئے حضرت آدم کے سامنے رب کی جھوٹی قسم کھائی تھی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کا جواب کیا تھا؟ عن تلکم الشجرۃ واقل لکما، وہ جو ہمیں کہہ رہا تھا، وہ جو قسمیں کھا رہا تھا، ہم تو اس کی قسم کھانے پہ، گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، وہ کہنے لگا میں تو قسم کھا کے آپ کو اچھی بات بتا رہا ہوں۔ یہ جو رب کی قسم کھا کے اچھی بات بتا رہا تھا، رب نے پوچھا کہ اب تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کا وہ عمل رب سے پوشیدہ نہیں تھا، لیکن رب کا پوچھنا بھی ایک معنی رکھتا ہے کہ رب اپنے محبوبوں سے ایک سوال کرتا ہے، اور وہ سوال محبوبانہ سوال ہے، محبت والا سوال ہے، اور وہ ان کی عطا کا سوال ہے، اور رب کی جو عطا ہے اس کی ایک نمائندگی کرتا سوال ہے۔ فرمایا وَنَادَاهُمَا، اب ایک اسے بھی رب نے ندا دی تھی، جس نے کہا نا میں نہیں مانتا، ایک ندا اس کے لیے بھی تھی، اور جو ایک پھر بھی عاجزی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ عاجزی ہے نا کہ رب کے فضل پہ، کہ پہلے وہ اس فضل کے لباس میں تھے، اب وہ اپنے لیے لباس تلاش کر رہے ہیں۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب نے سوال یہ کیا کہ اے آدم و حوا کیا کر رہے ہو؟ مجھ سے چھپ رہے ہو؟
تو حضرت آدم اور حضرت حوا نے کہا اے پروردگار تجھ سے نہیں چھپ سکتے، تو ظاہر و باطن دیکھتا ہے، مگر تیرے سامنے آتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے، اس لیے ہم یخصفان علیہما من ورق الجنہ، ہم جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا لباس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تیرے سامنے ہم بے لباس نہیں آنا چاہتے۔ حالانکہ جو شرعی سطر ہے وہ شرعی سطر موجود تھا، پھر صرف جو فضل کا ایک خاص لباس عطا کیا گیا تھا حضرت آدم سے وہ لیا گیا۔ اب ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ رب کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے۔ بہت سارے لوگ بے نماز جب نمازی پڑھنے آتے ہیں مسجد میں تو بغیر کسی سر ڈھانپے شرعی مسئلہ ہے نماز ہو جاتی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس میں ایک ادب ہے، ایک لحاظ ہے، ایک عاجزی ہے، ایک انکساری ہے، اور یہی عاجزی یہ آیت مبارکہ سورہ اعراف کی بتا رہی ہے کہ اب اس عمل کے بعد جب ان سے ایک عمل ہو چکا اور اس کے باوجود وہ عاجزی اختیار کیے ہوئے ہیں تو رب نے ندا دی ہے۔ وہ جو غنی عن العالمین ہے وہ ان سے بے پرواہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے باوجود رب نے ندا دی، وناداہما ربہما، ان دونوں کو رب نے ندا دی، الم انہاکما عن تلکما الشجرۃ، تم اس درخت کے پاس کیسے چلے گئے؟ وَقُلْ لَكُمَا، انہوں نے کہا ہمیں تو وہ جو جھوٹی قسمیں سنا رہا تھا ہم تو اس کی بات میں آ گئے کہ جو ہمیں رب کی جھوٹی قسم دے رہا تھا، ہمارے تو پاس یہ گمان ہی نہیں تھا، خیال ہی نہیں تھا کہ کوئی پروردگار کی جھوٹی قسم دے سکتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ بندہ جس کیفیت میں بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، ایک تو اسے رب کے سامنے پیش ہوتے ہوئے اپنی عاجزی پیش کرنی ہے، حیا رب سے زیادہ ضروری ہے۔ لیکن ہم بہت ساری چیزیں دنیا میں اختیار کرتے ہیں، بندے ایسے کہیں گے، برادری ایسے کہے گی، محلے دار ایسے کہیں گے، فلاں ایسے کہیں گے، تو رب کے ہاں پیش ہونا ہے، رب کے ہاں پیش ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ حضرت آدم کا یہ عمل ہمارے لیے کیا سبق رکھتا ہے کہ یخصفان علیہما من ورق الجنہ، رب تو دیکھ رہا ہے، ظاہر اور باطن کو دیکھ رہا ہے، جب وہ پتے چمٹا رہے ہیں، اٹھا کے اپنا لباس بنا رہے ہیں، رب نے آواز دی وناداہما ربہما، اے آدم و حوا تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ یعنی رب کی جو وہ محبت ہے اور رب کی جو وہ عطا ہے وہ ان کے اس عمل کے بعد بھی جاری ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس عمل کے بعد بھی ان کی عاجزی اختیار کیے ہوئے ہیں، انکساری اختیار کیے ہوئے ہیں، شرم و حیا لیے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ بندہ مومن کی نگاہ کی جو حیا ہے یہی اس کی پرکھ کرتی ہے، یہی اس کی پہچان کرتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو رب کے بندے ہیں ان کی پہچان ان کی نگاہ سے ہوتی ہے، کہ ان کی نگاہ میں ایک حیا ہے، ایک شرم ہے، ایک لحاظ ہے۔ اور حضرت آدم کا وہ عمل جو اس جنت کی اس کیفیت میں تھا، رب کا کلام کہتا ہے کہ یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، حالانکہ کسی اور کو نہیں دیکھا، حضرت آدم اور حضرت حوا نے ایک دوسرے کو دیکھا تو اپنے جسموں کو من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتوں سے چھپانے لگے۔ وناداہما ربہما، رب نے ان دونوں کو آواز دی، الم انہاکما عن تلکما الشجرۃ، کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیسے تم اس درخت کے پاس چلے گئے؟ وَقُلْ لَكُمَا، کہنے لگے وہ جو ہمیں کہہ رہا تھا جھوٹی قسم کھا کر، ان الشیطان لکما عدو مبین، رب نے فرمایا یاد رکھو یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آدین مکرم حضرت آدم اور حضرت حوا کے اس تذکرے میں برکتیں بھی ہیں، سعادتیں بھی ہیں اور عظمتیں بھی ہیں، اور ہمارے لیے درس بھی ہے۔ ایک درس تو یہ ہے کہ بندہ چاہے جس کیفیت میں بھی ہے، اس کی نگاہ کی حیا اس کے ایمان کی نشانی ہے، اور اس کی نگاہ کا جو شرم و حیا ہے وہ اس کی بندگی کو ظاہر کرتا ہے۔
اور حضرت آدم کی وہ پہلی صفت کیا تھی؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کی پہلی صفت یہ بتائی گئی کہ ان کے نگاہ میں شرم و حیا تھی۔ لہٰذا بندگی کا آغاز نگاہ کے شرم و حیا سے ہوتا ہے، اور دوسری بات عاجزی اور انکساری سے ہوتا ہے، اور تیسرا سبق یہ ہے کہ یہ جو ازل سے اجازت لے کر آیا ہوا ہے یہ کبھی دوست خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ رب کا کلام کہتا ہے ان الشیطان لکما عدو مبین، یہ تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ عزیز مکرم، حضرت آدم کے اس تذکرے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ بندہ مومن کی پہچان، رب کے بندے کی پہچان اس کی نگاہ کی شرم و حیا ہے، اور بندے کی عاجزی اور انکساری ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اولیاء اللہ اور صوفیاء کی اپنی بات ہے۔ امام الصوفیاء حضرت شیخ محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ نے تو یہ بتایا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے ایک دانہ کھایا تھا۔ حضرت محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں کہ اگر میں بندہ ناچیز وہاں ہوتا تو وہ پورا پودا کھا لیتا، اس لیے کھا لیتا کہ یہ نبی آخر الزمان کی آمد کا سبب بنا ہے۔ یہ غلطی ایسی غلطی نہیں ہے، یہ ہم بعض اوقات کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ غلطی وہ ہے جو حضرت آدم کی ہے، نہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس شان اور اس مرتبے کے خلاف ہے کہ ہم اپنی غلطی کو ان کی غلطی کے ساتھ ملا دیں۔ حضرت آدم کا جو مرتبہ ہے وہ نبوت کا مرتبہ ہے، ابو البشر کا مرتبہ ہے، خلیفۃ فی الارض کا مرتبہ ہے، لہٰذا ان کا وہ عمل اور ہمارا عمل ایک جیسا نہیں ہو سکتے۔ ایسا کہنا یہ بڑی بے ادبی ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ اور حضرت شیخ محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں کہ بندہ ناچیز اگر وہاں پر ہوتا تو وہ پورا پودا کھا لیتا، کہ حضرت آدم کا وہ عمل کہ وہ زمین پر اتارے گئے اور اس زمین پر نبی آخر الزمان امام الانبیاء کی آمد ہوئی، آپ فرماتے ہیں میں اس نیت سے پورا پودا کھا لیتا کہ نبی آخر الزمان کی آمد ہونے والی ہے۔ تو رب کے محبوبوں کے ہر عمل میں رب کوئی حکمت رکھتا ہے، اس لیے کہ ان کی ہم بندگی ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے اور شرم و حیا ہے، لہٰذا رب انہیں کسی وقت بھی اپنی عطا سے اور اپنے فضل سے دور نہیں